میں اپنے دوست کو اس کے گھر ڈراپ کرنے جا رہا تھا۔ رات بہت ہو چکی تھی اور اس کا گھر بھی کافی دور تھا۔ ہم پہلے ہی کام سے کافی تھک چکے تھے تو سوچا کہ بیچ میں رک کے کیوں نہ سگریٹ پھونک لی جائے۔ ہم جہاں رکے وہاں قبرستان تھا۔ ہمیں ویسے ایسی چیزوں اور جگہوں سے ڈر نہیں لگتا اور وہاں آس پاس ویسے بھی خوبصورت سا تالاب موجود تھا تو خوف کا کچھ ہمارے ذہن میں تھا ہی نہیں۔ میں نے اور میرے دوست نے کار سے نکل کر سگریٹ پینا شروع کر دی۔ تبھی ہمیں تالاب کے اس پار کوئی بیٹھا دکھائی دیا۔ ہم نے بھی خوشی سے اونچی آواز میں اسے ہائے ہیلو کر دیا، لیکن وہ اپنی جگہ سے بالکل بھی نہیں ہلا۔ وہ ہمیں دور سے ایک سایہ جیسا دکھ رہا تھا، لیکن جس کا کوئی فیچر نہیں دکھ رہا تھا، یعنی کہ ہاتھ، منہ، پاؤں، بس ایک کالا سایہ۔ وہ تالاب کے کنارے پتھر پہ بیٹھا تھا۔ خیر، ہم نے ہائے ہیلو کی اور اس کا کوئی جواب نہیں آیا تو ہم نے اگنور کر دیا۔ شاید اسے کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی اجنبیوں میں۔ اب ذرا سیکنڈز گزرنے کے بعد وہ ہماری طرف بڑی تیزی سے تالاب میں ڈوبتا ہوا آ رہا تھا اور پھر اچانک بیچ تالاب میں کہیں غائب ہو گیا۔ ہمیں یہ منظر اتنا خوفناک لگا کہ ہم فوراً ہی اپنی کار کی طرف بھاگے اور کار اسٹارٹ کرنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن ہماری کار نہ جانے کیوں اسٹارٹ ہو ہی نہیں رہی تھی۔ ہم نے شیشے پوری طرح بند کر لیے اور خوف سے کانپنے لگ گئے کیونکہ ہماری کار پہ اب کسی کے زور زور سے ناک کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ ہم نے ہر جگہ دیکھا لیکن کہیں اندھیرے میں بھی کوئی آس پاس ہلکی سی روشنی میں بھی نہیں دکھائی دیا، اور ویسے بھی کار کے آگے پیچھے کوئی نظر آ ہی نہیں رہا تھا، بس ناک ناک کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہم نے کانپتے کانپتے کالز کرنا چاہی تو دیکھا کہ ہمارے فونز بھی بند پڑ گئے ہیں جبکہ وہ اچھے سے چارج تھے۔ خیر، بس ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے تو خاموشی سے اپنی سانسیں تک تھامے کار میں دب کے بیٹھے رہے۔ اب ناک کی آوازیں آنا بند ہو گئی تھی، لیکن کسی کی بھاری قدموں کی آوازیں اور بھاری سانسیں ہمیں صاف سنائی دے رہی تھیں، لیکن دکھائی کوئی بھی نہیں رہا تھا۔ ہم نے دعائیں پڑھنا شروع کر دی تھیں اور بس اس مخلوق کے یہاں جانے کا انتظار کر رہے تھے۔ کافی گھنٹوں وہاں پھنسے رہنے کے بعد ہم نے وہاں کچھ سکون محسوس کیا۔ کار اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی تو اب شکر ہے کہ کار اسٹارٹ ہو گئی تھی۔ ہم فوراً ہی وہاں سے بھاگ نکلے اور جیسے ہی قبرستان کی باؤنڈری سے باہر نکلے تو ہمارے فونز نے کام کرنا شروع کر دیا۔ ہمیں اتنا تو اب اچھی طرح سمجھ آ چکا تھا کہ وہ چیز نہ تو کوئی جانور تھی اور نہ ہی کوئی انسان۔ ہم نے رات گئے پھر کبھی قبرستان کا راستہ بھی نہیں لیا۔